آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں SIFC کی بڑی کامیابی، پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں معاشی تعاون کے نئے دور کا آغاز۔ صدر UAE سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ملاقات، دونوں ملکوں میں اربوں ڈالر کے سمجھوتوں پر دستخط۔ متحدہ عرب امارات پاکستان میں 20 سے 25 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا۔ توانائی، پورٹ آپریشنز، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ، فوڈ سیکیورٹی کے شعبے شامل ہیں۔ لاجسٹک، معدنیات، بینکنگ اینڈ فائنینشل سروسز میں بھی سرمایہ کاری ہوگی۔ تاریخی سرمایہ کاری سے پاکستان میں معاشی استحکام کی راہ ہموار ہوگی۔ سرمایہ کاری سے SIFC اقدامات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا، پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں اقتصادی شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی میں 2 دن توسیع، اسرائیل اور حماس میں معاہدہ طے پا گیا۔ حماس 20 اسرائیلیوں کو رہا کرے گا، بدلے میں اسرائیلی جیلوں سے 60 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ حماس نے بھی معاہدے کی تصدیق کر دی۔ حماس ترجمان نے کہا، جنگ بندی کی پہلی والی شرائط کے ساتھ ہی نیا معاہدہ طے پا گیا۔ جنگ بندی میں توسیع کے لیے قطر اور مصر نے کوششیں کی۔ قطری وزارت خارجہ نے بیان میں کہا، غزہ کی پٹی میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی میں مزید 2 دن کی توسیع کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ مستقل جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کا حماس اسرائیل جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی جان کربی کہتے ہیں، امید ہے جنگ بندی میں مزید توسیع کی جائے گی۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف طاقتور ملکوں کے عوام میں غم و غصہ بڑھنے لگا۔ لندن میں لگ بھگ 1,80,000 افراد پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ پولیس کا اسرائیل مخالف نعرے لگانے پر 9 سال کے بچے پر تشدد۔ احتجاج کرنے پر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ رنجیت برار کو کمیونسٹ پارٹی کے کئی ارکان سمیت حراست میں لے لیا گیا۔ اسپین کے شہر میڈرڈ اور بارسلونا میں ہزاروں شہریوں کا احتجاج، خواتین اور بچوں پر مظالم بند کرنے کا مطالبہ۔ جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں مظاہرین نے صہیونی مظالم کو فلسطینیوں کا ہولوکاسٹ قرار دیا۔ نیو یارک میں یہودیوں کا اسرائیل کے خلاف احتجاج، مینہٹن کا پل بند کر دیا۔ 1,000 سے زائد یہودیوں کا امریکی صدر سے جنگ مستقل بند کرانے کا مطالبہ۔ بہت کچھ ہوگا ابھی آنے والے۔ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے سیکیورٹی تھریٹ، جو میں کئی ہفتوں سے مہینوں سے بول رہا ہوں، جس کو کوئی فوکس نہیں کر رہا۔ کچھ حملے ہو رہے ہیں، کیئر ٹیکر ہے، بے چینی کم ہے، ڈالر نیچے آ گیا ہے، چیف نے بڑی محنت کی ہے، اسمگلنگ نیچے آ گئی ہے، کافی کچھ کنٹرول میں۔ انتخابات کا دارومدار سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی ہوگا۔ افغانستان کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت سیکیورٹی تھریٹس بہت زیادہ ہیں۔ روز دھماکے ہو رہے ہیں، کسی کو اندازہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ پناہ گزین کا بھی مسئلہ ہے۔ سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈہ کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، بولے، انٹرا پارٹی الیکشن کا ڈرامہ کب تک کرتے رہیں گے؟ کیوں نئے لوگ آگے نہیں آ سکتے؟ فیصل کریم کنڈی نے کہا، مجھے نہیں لگتا آئین کے ہوتے ہوئے الیکشن میں تاخیر ہوگی۔ شفاف انتخابات کرا دیں، نہیں تو بندر باٹ ہی ہوگا۔ ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ سلیکشن کریں اور لاٹری لے کر آئیں۔ محمد علی دورانی بولے، جو بھی سلیکٹڈ بن کر آئے گا وہ اتنی ذلت اٹھائے گا کہ آئندہ کبھی سر نہ اٹھا سکے گا، ذلت اس کا مقدر ہوگی۔ جب کرپشن ہی نہیں تو پھر آمدن سے زائد اثاثے کیسے آ گئے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلوں کے سماعت کے دوران ریمارکس۔ جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا، ایک عوامی نمائندے کے ساتھ سے معلوم آمدن سے زائد ہیں تو بغیر کرپشن کیسے بنا سکتا ہے؟ وکیل امجد پرویز نے دلائل میں کہا، احتساب عدالت نے نواز شریف پر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا الزام مسترد کیا۔ نیب نے احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی دائر نہیں کی۔ عدالت نے آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام پر سزا سنا دی۔ اعظم نذیر تارڑ نے نواز شریف کی حاضری سے استثناء مانگ لیا۔ چیف جسٹس نے کہا، درخواست دائر کر دیں۔ اعظم نذیر تارڑ بولے، نواز شریف ہنسی خوشی عدالت آتے ہیں، درخواست تو دائر نہیں کریں گے۔ عدالت نے سماعت 29 نومبر تک ملتوی کر دی اور حکم دیا، آئندہ سماعت میں صرف 50 افراد کو کمرہ عدالت میں آنے کی اجازت ہوگی۔ ہم انتظار
کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے مقدمات کا حتمی فیصلہ ہو جائے، ان کے ذریعے ہم اپنی الیکشن مہم کو کک آف کریں۔ آج وہ کردار جو 2018 میں ملوث تھے وہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے۔ انتظار کر رہے ہیں نواز شریف کے مقدمات کا فیصلہ ہو جائے، پھر ان کے ذریعے الیکشن مہم کا آغاز کریں گے۔ لیگی رہنما احسن اقبال کے پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کہا 2018 کے کردار عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، اس سے بڑی کیا سزا ہوگی؟ مریم یا بلاول وزیراعظم بننے کا دعوے دار نہیں ہو سکتے۔ آصف زرداری کہہ چکے ہیں بلاول ابھی زیر تربیت ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو قانونی ٹیم ہی الیکشن سے باہر کرے گی، انہیں سزا ہوئی تو پارٹی عہدے کے لیے نااہل ہوں گے۔ £190 ملین منتقلی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے مزید جسمانی ریمانڈ کے استدعا مسترد۔ احتساب عدالت نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے چلی گئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا القادر کیس اب ختم ہو گیا، چیئرمین کے اکاؤنٹ میں ایک دھیلا نہیں آیا، یہ فساد اس لیے ہے کہ الیکشن مؤخر کرایا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کے کیس کی سماعت آج ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا الیکشن کمیشن میں جواب جمع کرائیں گے۔ چیئرمین صاحب پاکستان آ رہے ہیں کراچی کو 30 کو جو ہمارا یہاں پہ پروگرام ہے کوئٹہ میں یوم تاسیس کا، وہ انشاءاللہ آئیں گے، اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب آج اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ خلافات یا جو اس طرح کوئی اس میں حقیقت نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج وطن واپس پہنچیں گے۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں بلاول آج کوئٹہ میں یوم تاسیس جلسے سے خطاب کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اسلام آباد میں موجود ہیں۔ برطانیہ میں مقیم شہزاد اکبر پر تیزاب حملہ، سابق مشیر احتساب نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر پوسٹ میں بتایا کہ گزشتہ شام انگلینڈ میں ان کے گھر پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا اور ان پر تیزاب پھینکا، جس سے انہیں کچھ چوٹیں آئیں۔ شہزاد اکبر نے لکھا شکر ہے میری بیوی اور بچے محفوظ ہیں، پولیس اور ہنگامی خدمات فوری طور پر میرے گھر پہنچی۔ 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 جب چلے، ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد انڈیا کا پرائم منسٹر بائی بس پاکستان میں آیا، پاکستان کی ایگزسٹنس کو مینار پاکستان کے نیچے قبول کیا۔ وہ آج بھی ہسٹورک ڈاکومنٹ موجود ہے۔ ہم تمام مسائل نیگوسیشن کے ذریعے حل کریں گے بشمول کشمیر ایشو کے۔ نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے تو بھارتی وزیراعظم خود چل کر لاہور آیا۔ بات چیت آگے بڑھنے لگی تو کارگل کا پنگا لے لیا گیا۔ کشمیر سمیت تمام مسائل مل بیٹھ کر حل کرنے کے لیے دستاویز پر دستخط ہوئے تھے۔ لیگ رہنما اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، بولے روپے کی بے قدری تمام مسائل کی ماں ہے، پہلی بار وزیر خزانہ بنا تو ڈالر کو 52 روپے پر مستحکم رکھا۔ مضبوط کرنسی ہی ملک کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ دسمبر 2017 میں پاکستانی روپیہ ایشیا کی مستحکم ترین کرنسی تھی۔ فیض آباد دھرنا عمل درآمد کیس انکوائری کمیشن نے سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کو طلب کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے شاہد خاقان عباسی کو کل پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا۔ فیض آباد دھرنے کے وقت مسلم لیگ نون کی حکومت میں شاہد خاقان عباسی وزیراعظم پاکستان تھے۔ بجلی کی بڑھتی طلب پوری کرنے کے لیے کے الیکٹرک کے پاس کیا پلان ہے؟ ادارہ اپنے سسٹم میں کیا جدت لایا؟ نیپرا نے کے الیکٹرک سے متعلق مختلف سوال اٹھا دیے۔ کے الیکٹرک کے لائسنس میں توسیع کی درخواست پر نیپرا آج سماعت کرے گا۔ نیپرا کا کہنا ہے کراچی میں لوڈ شیڈنگ، اضافی بلنگ اور مہنگی بجلی کی شکایات ملی۔ کے الیکٹرک نے ان مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات کیے؟ کیا نجکاری سے متعلق تمام اہداف حاصل کر لیے؟ صارفین کے تحفظ کے لیے سائبر سیکیورٹی اقدامات کیے؟ مستقبل میں کے الیکٹرک وفاق سے کتنی بجلی لے گا؟ نیپرا نے تفصیلات طلب کر لیں۔ صرف 5 گھروں نے لائٹ بل نہیں بھرے
جس کی وجہ سے پورے 120 گھروں کو تکلیف میں ڈالا ہوا انہوں نے, اور انہوں نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا. انہوں نے پچھلے 3 مہینے سے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. صبح سے رات ہو گئی, والدہ کی طبیعت خراب ہے. ایسے کتنے پیشنٹ ہیں, ان کو سوچنا چاہیے. کراچی میں قصور کسی کا اور سزا پورے محلے کو ملے گی. کے الیکٹرک نے اپنی عدالت لگا لی. گارڈن ویسٹ میں 5 گھروں کی نادہندگی پر 120 گھرانے بجلی سے محروم کر دیے گئے. اہل علاقہ کہتے ہیں بروقت بل دینے کے باوجود 24 گھنٹے سے بجلی بند ہے. بچے, بزرگ اور مریض اذیت کا شکار ہو گئے. شکایات کا نوٹس نہیں لیا گیا. صبح تک بجلی بحال نہیں ہوئی تو لیاری ایکسپریس وے پر دھرنا دیں گے. آرمی چیف سے سعودی بحری فوج کے کمانڈر کی ملاقات. باہمی دلچسپی سمیت دفاعی, سیکیورٹی اور فوجی تعاون پر تبادلہ خیال. علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور مشرق وسطی میں جاری تنازع پر بھی بات چیت. سعودی کمانڈر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا. آرمی چیف نے کہا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک اور برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے. رائل سعودی فورسز کے کمانڈر نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی. دفاع اور سلامتی کے امور سمیت اہم معاملات پر تبادلہ خیال. افغان شہری کا دہشت گردی میں ملوث ہونے کا ایک اور ثبوت. بنو بکا خیل میں خود کو حملہ کرنے والا افغان شہری اور گل بہادر گروپ کا حصہ نکلا. ISPR کے مطابق موٹر سائیکل سوار بمبار نے خود کو سیکیورٹی فورسز کے قافلے سے ٹکرایا, جس کے نتیجے میں 2 شہری شہید اور 3 اہلکاروں سمیت 10 زخمی ہوئے. کوہستان میں ایک اور لڑکی نام نہاد غیرت کے نام پر قتل. کوریلائی میں پولیس میں 24 نومبر کو لڑکیوں کے لڑکوں کے ساتھ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں. باپ, چچا اور گھر کے دیگر افراد نے فیصلہ سنایا. ایک لڑکی کو قتل کر دیا, دوسری لڑکی کو پولیس نے بچا لیا. عدالت میں لڑکی کے بیان پر والد کے حوالے کر دیا. والدین نے دوسری لڑکی کی گزشتہ روز شادی بھی کر دی. دونوں لڑکیوں کے ساتھ وائرل تصاویر میں موجود لڑکے روپوش ہیں. پولیس حکام کہتے ہیں تصویریں جعلی تھیں. مقتولہ کے والد کو گرفتار کر لیا. تمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. DPO مختار تنولی نے بتایا یہ روایتی جرگہ نہیں تھا. قریبی رشتہ داروں نے خود بیٹھ کر فیصلہ کر دیا. 10 سال پہلے بھی اسی علاقے میں شادی کے رقص کی ویڈیو وائرل ہونے پر 5 لڑکیوں اور 4 لڑکوں کو قتل کر دیا گیا تھا. کراچی میں 1 سال کے بچے کے اغوا کا مقدمہ 8 روز بعد درج کر لیا گیا. مقدمہ تھانہ ڈیفنس میں مغوی بچے کے والد کی مدعیت میں درج کیا گیا. مغوی حسین کو رکشہ سوار اغواکار 5 سالہ کزن رابعہ سے چھین کر فرار ہو گیا تھا. وزیر اعلی پنجاب محسن نقوی کا نام استعمال کر کے پولیس کو دھمکیاں دینے والا گرفتار. لاہور میں پولیس نے کم عمر لڑکی کو گاڑی چلاتے ہوئے حراست میں لیا تھا. ملزم یاسین نے وزیر اعلی پنجاب کا نام استعمال کر کے پولیس پر دباؤ ڈالا. ڈرائیونگ کرنے والی کم عمر لڑکی کو وزیر اعلی کا رشتہ دار ظاہر کیا. یاسین کی پولیس کو دھمکیاں دینے کی ویڈیو وائرل ہو گئی. نگراں وزیر اعلی محسن نقوی نے فوری نوٹس لے کر کارروائی کا حکم دیا. پولیس نے تھانہ گلبرگ میں مقدمہ درج کر کے یاسین سمیت 2 افراد کو گرفتار کر لیا. ناروال میں پولیس کے لیے درد سر بنا مسلح شخص 10 گھنٹے بعد گرفتار. عثمان نامی مسلح شخص کو DSP CIE نے مذاکرات کے دوران دبوچ لیا. گاڑی میں موجود مسلح شخص تیز آواز میں گانے سنتا اور کسی کے قریب آنے پر ممنوعہ بور کی بندوق سے فائرنگ کرنے لگتا تھا. ملزم سے تفتیش شروع کر دی گئی ہے. کراچی میں رینجرز، کسٹمز اور پولیس کا یوسف کوٹ بلدیہ ٹاؤن میں چھاپا. گوداموں میں رکھا 12 کروڑ روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان برآمد. ایرانی کمبل اور مختلف نوعیت کی اشیاء فرونوش بھی برآمد. غیر قانونی سامان مزید کارروائی کے لیے کسٹمز کے حوالے. ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ اسمگلنگ میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. رواں سال کی آخری قومی انسدادی پولیو مہم کا آج دوسرا دن. ملک بھر میں پولیو مہم 3 دسمبر تک جاری رہے گی.
4,43,55,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ سابق حکمرانوں نے ملک کو کھوکھلا کیا، عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہیں اور حکمران عیاشیاں کر رہی ہیں۔ ہم جاگیردارانہ اور جابرانہ نظام کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ سراج الحق کا راجنپور میں جماعت اسلامی کے خوشحال پاکستان کاروان سے خطاب، کہا حکومت کی فلسطین اور کشمیر پر خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے، 74 اسلامی ملکوں کی افواج کہاں ہیں؟ کشمیر کونسل ایو کے زیر اہتمام آئندہ ماہ یورپ کے ہیڈ کوارٹرز برسلز میں ہفتہ کشمیر کا انعقاد کیا جائے گا۔ چیئرمین کشمیر کونسل ایو علی رضا سید کہتے ہیں ہفتہ کشمیر کے تحت 5 سے 15 دسمبر تک سیمینار، کانفرنسز اور مباحثے منعقد کیے جائیں گے۔ یورپی پریس کلب برسلز اور یورپی پارلیمنٹ میں تصویری نمائش بھی منعقد ہوگی۔ ہفتہ کشمیر کا مقصد بھارتی مظالم سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ یورپی یونین سمیت عالمی برادری کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلوانے میں کردار ادا کریں۔ سکھ برادری نے نیو یارک میں بھارتی سفیر کو گھیر لیا، خالصتان کے نعرے، گاڑی کے سامنے خالصتان کے پرچم لہرائے، کہا بھارتی حکومت ہردیپ سنگھ کے بعد گرپت سنگھ پنو کو بھی قتل کرنا چاہتی ہے۔ سکھ کمیونٹی کی جانب سے آڑے ہاتھوں لینے پر بھارتی سفیر گردوارے سے بھاگ نکلے۔ بھارت کو پاکستان کی میزبانی میں ہونے والا ایک اور میگا ایونٹ کھٹکنے لگا۔ ایشیا کپ کے بعد چیمپئنز ٹرافی پر بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بھارتی میڈیا 2025 کے ایونٹ سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلانے لگا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے ایشیا کپ کی طرح چیمپئنز ٹرافی بھی ہائیورڈ ماڈل کے تحت کرائی جائے گی۔ بھارت مقابلے میں متحدہ عرب امارات میں کھیلے گا۔ آئی سی سی کی جانب سے ایسا کوئی بیان نہیں دیا گیا۔ آئی سی سی نے 2025 کے ایونٹ کی میزبانی پاکستان کو دی ہے۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان اپنے اعزاز کا دفاع کرے گا۔ نیشنل ٹی20 کپ کے مزید 8 میچز کا فیصلہ، سیالکوٹ، ایبٹ آباد، لاہور بلیوز، ملتان اور راولپنڈی نے اپنے اپنے میچز جیت لیے۔ لاہور وائٹس اسلام آباد نے بھی کامیابی سمیٹ لی۔ نیشنل اسٹیڈیم میں ہونے والے ایونٹ کے میچ دیکھیے ARY زیب پر براہ راست۔ اعظم خان پر جرمانہ لگانے پر جماعت اسلامی کا نیشنل اسٹیڈیم کے باہر احتجاج، مظاہرین نے چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی زکات شریف کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔ اعظم خان کو نیشنل ٹی20 میں بلے پر فلسطین کا جھنڈا لگانے کی وجہ سے میچ فیس کا 50% جرمانہ کیا تھا۔